السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، اجیت کمار ڈوال ایک پراسرار اور اہم کریکٹر جو آج کل انڈیا کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے. میں کچھ آپ کو اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب قومیں اپنے جوہر قابل کی پرورش کرتی ہیں، جو قومیں اپنے جوہر قابل سے کام لیتی ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. آج کی دنیا یہ 5th جنریشن وار کی دنیا ہے. آپ یہ بات مان لیجئے کہ یہ جو ہے نا ہمارے دنیا بھر کے جتنے بھی ایٹمی آرسنلز ہیں، جتنے یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی ہے خطرناک ترین ہتھیار، یہ سب ڈیٹرنس ہیں. کوئی دنیا میں ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جو آپ چلائیں گے تو وہ دشمن کو اتنا متاثر کرے گا جتنا آپ کو نہیں کرے گا. اسی طرح یاد رکھیے، اب یہ جراثیمی جنگ ہے، بایولوجیکل بات جسے کہتے ہیں، یہ کرونا، یہ فلانا ہے، ٹھمکا ہے. آپ یقین کیجئے جتنی اس حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں، جو انفارمیشن آ رہی ہیں، انسان کا دماغ سوچ سوچ کے پھٹنے لگتا ہے. لیکن میکینیکل سپائنگ جو ہے اس کی حیثیت آج بھی وہی ہے. سیٹلائٹ سے، چپ سے، نینو چپ سے، فلانی چپ سے آپ انسان کو اسیر تو کر سکتے ہیں، اس کی پلاننگ کے متعلق آشنائی تو کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن جتنے دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے گئے ہیں وہ اپنی ہی حیثیت میں لوگوں نے دیے. ناظرین، یہ جو اجیت کمار ڈوال ہے، اس کا نام سب سے پہلے 1988 میں آپریشن بلیک تھنڈر کے دوران سامنے آیا. یہ وہ وقت ہے جب خالصتان تحریک کے نا کوئی 250 مسلح جو ہیں جان باز، وہ سنجن لین سنگھ بھنڈرا کی کمانڈ میں اس میں دربار صاحب میں داخل ہو چکے تھے. انہوں نے اپنی مورچہ بندیاں کر لی تھی، کیونکہ ان کو کسی وقت بھی امید تھی کہ اب بھارتی فوج یہاں حملہ کرے گی. اچھا، اس بات کو زیادہ تقویت دینے کے لیے یہ یعنی فوج کے حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے نا انٹیلیجنس کو ظاہر ہے کچھ بہت اہم قسم کے ایشوز بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے عوام کو، دنیا کو بھی تو جواب دیں نا. تو وہاں انہوں نے سب سے پہلے جو ماسٹر سپائی ہے، یہ ایک ریڑھی میں ٹھیلے والے کی حیثیت سے دربار صاحب کے نزدیک چکر لگاتا تھا. ایک دن سنتوں کی اپنی بھی تو انٹیلیجنس تھی، ان کے ساتھ دنیا کا بہترین جنرل شوبیک سنگھ موجود تھا، جو سکھوں کی ایکچولی کمانڈ کر رہا تھا. تو وہ ان کے کارکن پکڑ کے اس کو اندر لے گئے. تو اس نے اندر جا کے کہا کہ جناب میں تو ISI کا ایجنٹ ہوں اور آپ کی مدد کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور آپ کے لیے اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ راجستھان کے راستے آ رہی ہے. یہ کھیپ ایکچولی کچھ کلاشن کوفیں جو ہے نا، یہ انڈین انٹیلیجنس نے خود ان کو سپلائی کرنی تھی اندر، تاکہ نا پورا ایک وہ ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں نا جس کے بعد ان کی کارروائی کا جواز ملے. اچھا جی، 2-3 دن تک یہ اندر چکر لگاتا رہا، ان کا مہمان رہا. اب ان غریبوں کے پاس کوئی ایسا سورس تو تھا نہیں کہ وہ اس کی فوری انکوائری کر سکتے. اب انڈین جو انٹیلیجنس ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز تھی، اس وقت باقاعدہ فوج نہیں آئی تھی. انہوں نے اس طرح دربار صاحب کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ ان کا کوئی کارکن ایک حد سے آگے کراس ہی نہیں کر سکتا تھا، پکڑ کے مار دیتے تھے. یہ بندہ 2-3 دن اندر گھوم پھر کے نہ سکھوں کی پوزیشنیں دیکھتا رہا، کہاں انہوں نے کون سا مورچہ بنایا ہے. پھر جب انڈین فوج نے وہاں پہ 6 مئی میں 3 یا 4 مئی کو کارروائی کا آغاز کیا، جون کو، مئی یا جون میں، کوئی میں معافی چاہتا ہوں، یا مئی کا، میرے خیال مئی کا ہی ہے، کارروائی کا آغاز کیا جس کو آپریشن بلو سٹار کہتے ہیں. تو اس سے پہلے پورا نا ایک بلیو اسکیچ جو ہے وہ اندر کا ان کے پاس موجود تھا. یہ تو الگ بات ہے، اس کے باوجود 3-4 دن تک انڈیا کی فوج کے پورے ڈویژن کا کس طرح ان جوجھاروں نے، ان شیروں نے
مقابلہ کیا اور اس کو ناکو چنے چبائے اور سینکڑوں بھارتی فوجوں کو مارنے جہنم حاصل کرنے کے بعد خود پھر تو مارے گئے سارے، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے انسانی جنگ کی، انسانی لڑائی کی ایسی تاریخ مرتب کی جو رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی کہ کوئی محصور حالت میں 50 یا 60 جو سکھ تھے وہ کس طرح لڑے تھے۔ اچھا جی، یہاں سے یہ بندہ جو ہے نا، جب اس نے کارنامہ کروایا تو اس کو بھارت کا دوسرا جو سب سے بڑا اعزاز ہے نا، عسکری اعزاز کو کہتے ہیں کیرتی چکر، وہ عطا کیا گیا۔ یہ کیرتی چکر کسی سیولین کو نہیں ملتا، فوجی کو ملتا ہے، لیکن اس کا کارنامہ اتنا بڑا تھا۔ اچھا جی، پھر اس کو اکتوبر 1993 میں ایک اور جو ہے نا وہ بڑا یہ پلان دے کے اس کو یہ مقبوضہ کشمیر میں بھیجا گیا، جہاں یہ مقامی IB چیف کی حیثیت سے گیا، اور اس نے جناب وہاں جا کے سب سے پہلے JKLF جو سب سے مضبوط آج بھی کشمیریوں کی تحریک ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ یاسین ملک والی جو ہے، اس میں پینیٹریشن کی، اور ان کا ایک کمانڈر تھا ادریس خان۔ ادریس خان کو اس بندے نے اپنے قابو کر لیا، اور ادریس خان وہ جو پلان تھا اس پہ عمل کر کے لیے ادریس خان کے 6 ساتھی، جن کے ساتھ 42 ایجنٹ تھے IB اور را کے، ان کو حضرت بال میں داخل کر دیا۔ پروگرام یہ تھا کہ موئے مبارک کو چوری کر کے وہ یہاں سے فرار ہو جائیں، اور اس کے وجہ سے مقصد یہ تھا کہ موئے مبارک اگر چوری کر کے مجاہدین جائیں گے تو پوری دنیا میں ان کی بدنامی ہوئی، کیونکہ ان دنوں میں ان کی بڑی عزت ایسے بنی ہوئی تھی نا۔ لیکن جب یہ اب دیکھیں نا، تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ، آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا، تو اللہ کی غیرت نے بھی جوش کھایا۔ بہرحال ان کا منصوبہ کسی طرح ناکام ہو گیا، اور 2 بٹالین فوج نے جناب اس کو گھیرے میں لے لیا۔ پورا ڈرامہ انہوں نے کیا نا چوری کرنے کا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تو جناب دیکھیے آپ کو روکنے کی کوشش کری ہے کہ تقدس نے اس کا خراب ہو یہ نہ ہو، اور اس میں سے تمام جو اندر لوگ موجود تھے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ 2 بٹالین فوج کے ہاتھ ایک بھی بندہ نہیں آیا۔ بندہ کا زیادہ، بندے تو ان کے اپنے ہی تھے۔ خیر، یہ جو ادریس خان ہے، اس کے بعد یہ اس حضرت بلک والے واقعے بعد سے غائب ہو گیا۔ 1995 میں ادریس خان کو بالآخر جو ہے نا اس کے مجاہدین JKLF کے تھے، انہوں نے اس کو ڈھونڈ کے مار ڈالا تھا۔ اچھا جی، اس سنسنیخیز ڈرامے کے ذریعے نا اصل میں 3 اہم مقاصد وہ جو انڈیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے جعلی آپریشن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر مجاہدین کو بدنام کرنا اور دکھانا چاہا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنا مفاد مد نظر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا۔ دوسرے، اس نے اجیت ڈوال نے مجاہدین تنظیموں میں مابین اختلافات پیدا کر ڈالے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اسی کی انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس نے حریت کانفرنس کی جماعتوں کو بھی اختلاف کا شکار بنا کے تتر بتر کر دیا۔ دوسرا اس کا بڑا کارنامہ یہ تھا۔ 1995 میں بھی اجیت کمار نے ضلع بارہمولہ کے مشہور کشمیری مجاہد یوسف پاڑے، جس کو بالمعروف کوکا پرے کا نام دیا جاتا ہے، اس کو خرید لیا۔ اس سے جناب اس نے ایک مجاہد تنظیم بنوائی جو ایکچولی را سپانسرڈ تنظیم تھی۔ مجاہدین کو تو پتہ تھا کوکا پرے کی کارروائیوں کا، اور یہ بندہ جو تھا یہ بظاہر مجاہدین کے بھیس میں جو نئے بٹیرے گھیر کے لاتے تھے ان کو یہ را کے ہینڈ اوور کر دیا کرتا تھا۔ اور اس نے کوکا پرے نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس میں، مجاہدین کی تنظیم، یہ جو زمانے کی تحریک تھی نا مسلح تحریک، اس کو توڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، یہ کیٹ بن گیا تھا ان کا۔ اچھا جی، اس کی انہیں خدمات کی بنا پر نہ پھر اس کو 2000 میں IB کا یعنی انٹیلیجنس بیورو آف انڈیا کا چیف مقرر کر دیا گیا، جہاں 2005 تک وہ اس عہدے پہ کام کرتا رہا ہے۔
اچھا، ان 5 برسوں میں اس نے اجیت ڈوال نے را کے ساتھ مل کے بنیادی کام یہی کیا کہ پاکستان میں اب یہ انٹرنل انٹیلیجنس ایکسٹرنل انٹیلیجنس میں گیا، تو یہ چونکہ خود بھی پاکستان میں پہلے سیٹل سپائی کی حیثیت سے رہ چکا تھا، اس نے پاکستان میں جو لوگ ان کے جو آپریٹو تھے ان کو یہ کنٹرول کرتا تھا، ان کو وہاں پہ سیٹ کروانا، اپنے پرانے جو اس کے سیل تھے سلیپنگ سیل ان کو اس نے ایکٹیو کیا، اور وہاں پاکستان میں اس نے خاصا کام کروایا۔ 2005 میں ریٹائر ہونے کے باوجود اجیت کمار ڈوال کو انہوں نے مختلف غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ رہا۔ اس نے پاکستان میں بہت مضبوط اسپائنگ نیٹ ورک جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا تھا۔ بعد میں یہی اسپائنگ جو نیٹ ورک ہے اس سے نے لاہور میں مختلف جگہوں پہ دھماکے کروائے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جو پکڑا گیا تھا نوجوان، جس کی پھر یہاں لاہور جیل میں جس کو ایک اور قیدی نے مار دیا تھا، اور جس کی وہ بہن کو لا کے یہ لیبرل جو ہیں دہشت گرد بڑے بڑے ڈرامے کرتے رہے تھے پاکستان میں۔ اچھا، یہ 2005 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ اپنا کام کرتا رہا، اور اس کو بھارتی یونیورسٹیوں میں سیکورٹی پہ لیکچرز دینے کا جو ہے نا یہ یعنی یہ ذہن سازی کر رہا تھا پورے انڈیا کے اندر۔ 2009 میں اس نے نا RSS کی مدد سے وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ جو وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ بھارتی فوج، حکومت اور انٹیلیجنس کے سابق نامی گرامی اعلیٰ افسران جو ہے نا ان پہ مشتمل ہے، جو سیکورٹی خارجہ معاملات میں حکومت وقت کو مشورے دیتا ہے۔ یہ وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن جو ہے نا یہ یاد رکھیے یہ جو رینڈ کارپوریشن ہے نا امریکہ کے، اس سے کسی طرح کم نہیں ہے جو یہ چلا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ اس کی آپ کو اجیت ڈوال کی نا سپیچز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے تھاٹس کیا تھے، ذرا ملاحظہ کریں۔ مثلا آپ کو اس کے ابتدائی میں سے ایک لیکچرز کا جو بڑا مشہور بھی ہوا کچھ پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھارتی سیکورٹی اداروں کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نا مطلب ایگریسو انٹیلیجنس کریں، پاکستان کے خلاف سرگرم ہو جائیں، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ڈسکریج ہو رہے ہیں، یعنی جو بڑا جذبہ جہاد لے کر تو آئے تھے ان تنظیموں میں، جہادی تنظیموں میں، لیکن اندر جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بھائی کام الگ ہے، اوپر جو مال ملتا ہے ادھر سے وہ تو یہی کھا جاتے ہیں ہمارے لیڈر ہی، شادیاں وادیاں بھی ٹکا کے کر رہے ہیں، اور جناب یہ کہ گاڑیوں میں جھوٹے، اور ان بیچاروں کو ادھر ایک کلاشن کو تھما کے وہاں دھکیل دیتے ہیں پہاڑوں میں، اور ان کو غریبوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ فرسٹریٹڈ جو ہے نا مجاہدین پاکستان کے، یہ تمہارا بہترین جو ہتھیار ہیں آج تک ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ممبئی والا تھا آپریشن، یہ کیسے لانچ ہوا تھا، اور اس میں کس طرح انہوں نے کن لوگوں کو استعمال کیا۔ جلدی انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، پاکستانی یہ جو تھا نا اس نے ان کو وہ ایک تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اسلحہ دیں، اور ان کو بلا کے ان کو تھائی لینڈ کے ذریعے، نیپال کے ذریعے انڈیا میں بلایا جاتا تھا، اور ان کو موج میلہ کروا کے پیسے پوسے دے کے بھیج دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے خاصا کام بھی کیا۔ یہی لوگ ہیں وہ بعد میں جو ٹیررسٹ یہ TTP اور یہ جو پنجابی طالبان اور یہ طالبان، یہ سب وہ اسی کا کچا چٹھا ہے، انہی کا یہ تھا۔ اچھا، دوسری طرف جناب اس نے یہ کیا کہ سکھوں کے خلاف پاکستانیوں میں بڑی نفرت، اور سکھوں میں پاکستان کے خلاف بڑی نفرت پیدا کر دی۔ اس نے سکھوں کو یہ ورگ لایا کہ 84 والا جو آپریشن بلیو سٹار ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے پاکستان پہ اعتماد کیا، پاکستان نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، بے نظیر بھٹو نے تو تمہاری جناب وہ جو ہیں لسٹیں ہمیں دے دی تھی، تمہاری کیا اوقات ہے، پاکستان کے لیے تم ایک FL سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین،
یہ وہ بندہ ہے اصل میں جس نے انڈیا کو یہ فلسفہ دیا کہ اپنے فوجی مروانے کے بجائے، اپنا پیسہ ضائع کرنے کے بجائے، بہت کم پیسوں میں آپ بہت بڑا کام کرا سکتے ہیں. آپ پاکستانیوں کو پیسے دیں. اس نے ایم کو ایکٹیو کیا بہت زیادہ. اس نے غریب بچے نوجوان تھے، وہ ان میں پیسے تقسیم کیے، ان کو ایک دلی کا چکر تھائی لینڈ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے لگوا دیا. یہ وہاں انٹری کا نہیں نا ویزا لگاتے تھے. ان کو وہاں زنا کروایا، گندی شرابیں پلائیں، ان کو عادی کر دیا اس کا، پھر ان کو بھیجا، یہ آپریشن وغیرہ. یہ سارا دھندا اس بندے نے چلایا ہوا تھا اپنی حکومت کی معاونت کے ساتھ. اچھا جی، مئی 2014 میں جب یہ اس کی آئی ہے، یہ اس کو نیا سیکورٹی ایڈوائزر بنا لیا نا موجودہ بھارتی وزیر اعظم نے، تو اس بندے کی شخصیت پہ نیو انڈین ایکسپریس نے ایک اس کا سوانی خاکہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا ریٹرن آف دی سپر اسپائی. اس خاکے میں بھارتی وہ صحافی نے انجانے میں ایک بڑا انکشاف کر دیا. یہ انکشاف اس نے یہ کیا کہ پاکستان دیگر اسلامی ممالک میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ مقامی آبادی میں کس طرح گھل مل کے کام کرتے ہیں. وہ اس نے اس کے جو کارنامے تھے ان کو بیان کرنے کے چکر میں وہ ایسے سیکرٹ آؤٹ کر گیا. یہی وہ شہری دہشت گرد ہیں جن کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جنرل کیانی اور جنرل رحیل اشارہ کیا کرتے تھے اس دور میں. اچھا یہ کہتا ہے کہ ان کو سب سے پہلی بات تو اس مضمون نے لکھی کہ یہ جو تھا نا جن کو سلیکٹ کرتا تھا نا یہ اجیت ڈوال، جن لوگوں کو سلیکٹ کرتا پاکستان سپائنگ کے لیے، ان کو سب سے پہلے داڑھی رکھاتا تھا مسلمانوں جیسی، پھر ان کو باقاعدہ نمازی بناتا تھا، باقاعدہ ان کی امامت کرتا تھا، ان کو نمازی بنانا، اور خاص طور سے ان کو نعتیں یاد کروائی جاتی تھی. ان کو جو مروج درود شریف ہوتے ہیں ہمارے وہ پڑھائے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو نا بالکل صوفی ٹائپ اور بڑے اللہ والے بنا کے پینیٹریشن کریں. اور اس نے ان کو اردو اور عربی، کیونکہ اردو تو ان کی ویسے بھی لینگویج ہے، ہندی اردو میں کیا فرق ہے، تو اس میں سے ہندی کو خارج بالکل کر کے ان کو پیور اردو پڑھائی لکھائی جاتی تھی، عربی سکھائی جاتی تھی. اور یہ کم از کم اس زمانے میں گریجویشن لیول کی عربی سیکھ کے یہ سپائنگ کرنے کے لیے آتے نا، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جاتے تھے. یہ انکشاف جناب اس نے کر دیا. آپ کو پتا اجیت ڈوال بڑی روانگی سے خود بھی اردو بولتا ہے. پھر یہ اس اخبار میں بتایا گیا ایک اور مضمون نے، دا ایونجر نیور فارگیو ناٹ فارگیٹ. یہ اس کا دوسرا ایک دست راست جو تھا نا اس کے کارنامے بتائے گئے. یہ بندہ وہ تھا جس نے یہ اجیت کا جو رائٹ ہینڈ تھا، جو جاسوسی کر رہا تھا پاکستان میں، جس نے کشمیری تنظیم حزب المجاہدین کے اندر یہ داخل ہوا اور یہ باقاعدہ ان کا بڑا پکا مجاہد بن کے بارڈر پہ بھی کراس کیا کرتا تھا، آتے جاتے پکڑو ہوئے دیا کرتا تھا اور ان کو بیوقوف بنایا رکھا، اپنی کاروائیاں کرتا رہا. اس بندے نے لاہور کی جو شاہی مسجد ہے اس کے سامنے کا جوس کارنر بنایا ہوا تھا. تو وہ اس کی کہانی بھی اس اخبار نے ہمیں یہ سنا دی. یہ مئی 2014 میں جب نیو انڈین ایکسپریس نے. اچھا صاحب، اجیت ڈوال ہی وہ بندہ ہے جس نے CIA کو چکمہ دے کے نا عراق میں اس نے کہا کہ میں ابو بکر البغدادی سے آپ کی ڈیل کرواتا ہوں. تو ابو بکر البغدادی سے ملاقات کی اور ان کی تو غریبوں کی کیا ڈیل کرانی تھی، اس کا ایک گروپ یہاں افغانستان میں اسٹیبلش کر دیا، TTP کو توڑ کے اس کے اندر ایک گروپ بنوا دیا. یہ بڑا مکار، بڑا کلیور آدمی ہے اور پیسے کا تو ایسے استعمال کرتا تھا کہ جناب کیا بات ہے. اچھا صاحب، وہی داعش ہے جو آج آپریٹ کر رہی ہے اور اس کو انڈیا سے، مدراس سے کنٹرول کیا جاتا ہے. آخری بات آپ کے لیے بڑی چونکا دینے والی ہوگی. یہ اجیت ڈوال ہی وہ خوفناک بندہ ہے جس نے چین کے صوبے سنکیانگ میں مسلم جو تحریک ہے اس کو متحرک کیا اور چائنا میں یہ غلط فہمیاں پیدا کی کہ یہ پاکستان سپانسرڈ تحریک ہے. یہ تو پاکستان کے نہیں، پھر بعد میں بڑے عرصے تک ہمارے تعلقات اس معاملے پہ خراب رہے. یہ تو پھر پاکستان نے اپنی ہمت کوشش سے اس کے جھوٹ کو جو دبایا.
آج یہ اجیت ڈوال جو ہے وہ انڈیا کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اور یہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ فوج کا یہ سپریم کمانڈر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بندہ کیا اس کا برین ہے، یہ کیا کارروائی کرتا ہوگا۔ جب بھارتی وزیر اعظم ایک بہت سرپرائز دورے پہ رائے بنڈ میں ان کی شادی پہ، جناب میاں نواز شریف صاحب کی پوتی کی شادی پہ تشریف لائے تھے، تو اجیت ڈوال جو ہے وہ ان کے ساتھ میاں صاحب کا مہمان بنا تھا، اور اس کو اس کو میرا خیال مری تو نہیں لے جایا گیا، میرے اس میں مطلب میری تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ ان میزبانوں میں جنہیں تحائف پیش کیے گئے تھے یہ اجیت ڈوال بھی موجود تھا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ اس سے کسی کا کنسرن ہی نہیں، اس میں پیسے تو نہیں نہ ملتے، یہ تو ایک جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے والی بات ہے، تو اس پہ تو آپ کو چھتر ہی پڑتے ہیں، ویسے تو آپ کو ملنا منانا تو کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔